بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ 96 نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اعجاز۔ جی ناظرین، آج میں موجود ہوں ایک ایسے گھر کے اندر اور آج میں آپ کے سامنے جس پوزیشن پہ کھڑا ہوں یہ میں ان کی بدولت ہوں اور یہ جانی پہچانی ہوئی شخصیت ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرا مطلب ہے میرے محترم میرے استاد سر منشا صاحب، آج ہمارا وزٹ ہوا ہے ان کے گھر کے اندر اور آئیے ان کے ساتھ کرتے ہیں تھوڑے سے سوالات اور ان کی رائے بھی جانتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور سب خیریت ہے؟ ہاں جی، شکر ہے الحمدللہ۔ ناظرین، یہ میرے استاد محترم ہیں، میرے استاد ہیں۔ بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اسکول میں گیا تھا، انہوں نے ایسی میری انگلی پکڑی ہے، ایسا میرا ہاتھ پکڑا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور تھوڑے سے سوالات کرتے ہیں ان سے کچھ مذہبی لحاظ سے۔ جی سر، جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اب دور جا رہا ہے نا وہ کافی مشکل حالات میں جا رہا ہے اور آپ کی ایک جو لائف ہے وہ سکول لائف ہے اور آپ کا گزارا ماشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ گزارا تو ہو رہا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چند سالوں میں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، تو اس رفتار سے یا اس شرح سے ہماری تنخواہیں جو ہے وہ نہیں بڑھی۔ جس سے پہلے جو ہے وہ بڑا آسانی سے ایک ماہ کے اندر گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ جیب 15 دن کے اندر خالی ہو جاتی ہے، گزارا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو سر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ اساتذہ جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ کیونکہ اگر اساتذہ سڑکوں پہ آتے ہیں نا تو ہمارا دل بھی دکھتا ہے، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ حکومت وقت جو ہے وہ اساتذہ کی طرف جو ہے وہ توجہ کرے اور ان کو جو ہے وہ تمام حقوق دے جس کی وہ مستحق ہے۔ جیسے اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ توجہ کے ساتھ اگر پڑھاتا ہے تو ملک و قوم کی جو ہے وہ ترقی میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھائے گا تو مستقبل میں جو بچے آئیں گے آگے تو ملک جو ہے وہ سنورے گا، ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے جو ہیں وہ اچھے پیدا ہوں گے، اچھے شہری بنیں گے۔ لیکن اگر حکومت وقت جو ہے وہ حق نہیں دے گی، پورا مراعات نہیں دے گی، جس طرح مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جو طبقہ ہے تنخواہ دار جیسے ٹیچر ہیں وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ اگر ان کو جو ہے وہ پوری مراعات دی جائیں، مہنگائی کے الاؤنس دیے جائیں تو وہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر نہیں دیے جائیں گے تو وہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھا نہیں سکیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا سر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے پاس ہی پڑھا ہوں سارا کچھ، اور اس وقت آپ ہمیں بایو کیمسٹری کا جو ہے نا وہ مضمون آپ ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اور کیا آج بھی آپ وہی مضمون پڑھا رہے ہیں یا اس سے کوئی تبدیل بھی ہوا ہے کام؟ نہیں، وہ 2009 سے لے کر اب تک 14 سال ہو گئے ہوں اور میں بایو کیمسٹری ہی پڑھا رہا ہوں اور اب تک پڑھا رہا ہوں۔ جی سر، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ پچھلے 14 سال سے اس شعبے سے ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہیں، اور آپ اس 14 سال کے عرصے کو کیسے جو ہے نا وہ دیکھیں گے اور کیسے اس کو پورا کریں گے؟ بحیثیت ٹیچر جیسا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے کام میں پروفیشنل ہوتا ہے، اسی طرح ٹیچر جو ہے وہ بھی اپنے کام میں پروفیشنل ہوتا ہے۔ اب جو بندہ پروفیشنل ہوتا ہے وہ دل سے، نیک نیت سے اپنے کام کے ساتھ لگن اور محنت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو نبھاتا ہے، سر انجام دیتا ہے۔ اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، شاگرد جو ہیں
جب ان کو پڑھایا جاتا ہے تو انہیں بھی بڑا مزہ اور لطف آتا ہے پڑھنے میں. اور میں نے جتنا بھی پڑھایا ہے اب تک، جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، تو ماشاءاللہ وہ ابھی تک یاد کرتے ہیں. اور بعض کا تو مجھے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ سر آپ نے یہ والے سوال ابھی تک ہمیں یاد ہے جو آپ نے پڑھائے. ہاں سر، یہ تو مجھے بھی اس چیز کا علم ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ جو آپ نے ہمیں جو سکھایا تھا مضمون، وہ آج بھی ہمارے اندر وہ موجود ہے. آج بھی ہمیں وہ سوال جو ہیں وہ ہمیں یاد ہیں، جو آپ ہمیں پڑھاتے ہوتے تھے، ان کے جواب آج بھی ہمیں یاد ہیں. جی ٹھیک ہو گیا سر. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور کافی مشکل جا رہا ہے، اور آپ اس مشکل دور میں جیسا بھی آپ کا کام ہو رہا ہے، آپ جو حکومت وقت ہے، آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا جو ہے وہ حکومت وقت سے یہی کہنا ہے، درخواست ہے کہ اساتذہ کو، جتنے بھی اساتذہ ہیں جو بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ان کی تمام حقوق کو جو ہے وہ پورا کریں، اور ان کی جو معاوضہ ہے، تنخواہ ہے، وہ اتنا ہو کہ ان کے مطلب کسی اور طرف ان کی سوچ نہ جائے. صرف اور صرف ان کی سوچ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کی طرف ہو، بچوں کی تربیت کی طرف ہو. اگر ان کا جو معاوضہ ہے اگر وہ کم ہوگا تو پھر ان کی توجہ جو ہے وہ تعلیم سے ہٹ جائے گی، تعلیم و تربیت سے ہٹ جائے گی، بٹ جائے گی. وہ پیچھے کا سوچیں گے کہ میرے بچے، میرا گھر میں نے کیسے چلانا ہے. اگر وہ ساری وہ مراعات مل جاتی ہیں، وہ اتنا معاوضہ حکومت ادا کر دیتی ہے، تو پھر وہ بے فکر ہو کے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کرتا ہے. اور بچوں کی جب تربیت ہوتی ہے، ایک اچھی نسل تیار ہوتی ہے جو ملک و قوم کی خوشحالی کی ضامن ہوتی ہے. جی سر، جیسا کہ میں نے، کیونکہ مجھے کافی دیر ہو گئی یہ چیز کو دیکھتے ہوئے کہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے جو اساتذہ ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے تھے، اور اس کی ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے کہ یار ہماری حکومت وقت سے وہ مطالبے کر رہے تھے کہ ہمارے کم از کم اتنا پے کر دو کہ ہمارا جو گھر کا نظام ہے وہ بیسٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور کیا آپ بھی ان اساتذہ کے ساتھ شامل تھے اس وقت؟ جی بالکل، یہ ٹیچر کا، اساتذہ کا حق ہے، کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ اپنا پوری زندگی جو ہے وہ ملک کے لیے وقف کر دیتا ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں وہ ساری اپنی زندگی لگا دیتا ہے. اور آخر پہ یہ ریوارڈ ملتا تھا کہ جی آپ کو گریجویٹی دی جائے گی، پینشن دی جائے گی، اور اسی پینشن اور گریجویٹی کی بدولت وہ اپنے بچوں کی شادی کرتا تھا یا پھر اپنا وہ گھر بنا لیا کرتا تھا. اب کیا تھا کہ جی انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ جی اب یہ نہیں ملنی، آپ کو ملے گی تو آدھی ملے گی، جس سے جو ہے وہ اساتذہ میں بڑی پریشانی جو ہے وہ لاحق ہوئی. بہت پریشان ہوئے کہ جی یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا. ٹھیک ہے، ایک تو ساری زندگی وقف کر دی، اور دوسرا آخر پہ اینڈ پہ ملنا ہی کچھ نہیں. تو یہ ایک بڑی زیادتی تھی، اور حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اساتذہ کی اب بھی وہی کوششیں جاری ہیں کہ ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں وہ دوبارہ سے ملنے چاہیے، جیسا کہ پہلے ملتے تھے. ہمیں جو ہم پہلے نظام چلا رہے تھے ویسا ہی نظام اب چلنا چاہیے. یہ ان کا مطالبہ ہے حکومت وقت کے ساتھ کہ وہ ہماری اس جو ڈیمانڈ ہے ہماری، اس کو بالفور جو ہے وہ پورا کریں. اور سر، آپ اپنے جو شاگرد ہیں، جو اب نیو ہیں اور جو پہلے چلے گئے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے، آپ ان کو کیا جو ہے وہ مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا ان سے توقعات رکھتے ہیں؟ کیا ان کو کہنا چاہیں گے؟ میرا جو ہے وہ تمام طلباء کو، جو بھی مجھ سے پڑھتے ہیں، جتنے بھی پڑھے ہیں شاگرد میرے پاس پڑھتے رہے ہیں، میں نے تو صرف انہیں یہی کہا کہ بیٹا محنت کرو. محنت ہی ہر جو ہے وہ آسانی، وہی اسی سے آسانی آتی ہے. اگر آپ شروع سے ہی اپنے آپ کو مشکل سے دوچار کرو گے، محنت کرو گے، پڑھو گے، تو آخر جو بعد میں جب آپ کو منزل ملے گی تو پھر آپ کو آسانیاں ملیں گی. لیکن اگر آپ شروع سے ہی تن آسان ہو جاتے ہیں، محنت نہیں کرتے، تو پھر آخر میں جا کے آپ کو جو ہے وہ آسانی نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا. اگر پہلے جو ہے وہ آپ مشکلات سے گزر جاتے ہیں تو آخر میں آسانیاں ملتی ہیں.
اگر آپ شروع میں ہی آپ آسانیاں لے لیں یا ڈھونڈتے پھریں تو پھر آپ کو آسانیاں نہیں ملیں گی، مشکلات سے پھر گزرنا پڑے گا۔ جی ناظرین، یہ تھے سر منشا صاحب، میرے بہت ہی قریبی میرے استاد، اور ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور آ کے میں نے ان کا انٹرویو کیا، کیونکہ میرا تو پہلے کافی دنوں سے یہ میرا ذہن چل رہا تھا، مائنڈ تھا میرا کہ میں سر کا انٹرویو لوں، اور بس قدرتی طور پہ ان کا میرے ساتھ پیچ اپ ہوا ہے اور میں آج آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ بہت شکریہ، یہ ٹیم فاسٹ 96 جو ہے وہ میرے پاس آئی اور مجھے جو ہے وہ موقع دیا بولنے کا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ لب کشائی کرنے کا، کچھ باتیں کرنے کا، کچھ آپ سے شیئر کرنے کا۔ تو محمد اعجاز جو ہے یہ شاگرد ہے میرا اور یہ مجھ سے پڑھتا رہا ہے ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا تھا، لائق تھا ماشاءاللہ، اور بہت فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کے کام میں برکت دے دے اور اس کو مزید ترقیوں سے جو ہے وہ نوازے۔ آمین جی سر، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔